ناظرین گرامی، کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی خواب نہیں جو پیسوں سے خریدا نہ جا سکے، لیکن سوچیے ذرا، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس زمین پر ایسے محل بھی موجود ہیں جنہیں سعودی عرب کے ولی عہد شہزاد بن محمد سلمان بھی نہیں خرید سکتے۔ جی ہاں، وہی محمد بن سلمان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس دولت سمندر کی طرح بے حساب ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے محلات ہیں جو ان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ آخر ان محلوں میں ایسی کیا خاص بات ہے اور وہ کون سی طاقت ہے جو دولت کو بھی بے بس کر دیتی ہے؟ ناظرین، یہ سب شاندار اور تاریخی محلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے۔ بس ویڈیو کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آج آپ جانیں گے وہ حیرت انگیز راز جنہیں سن کر آپ کا بھی یقین ہل جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں دنیا کے ان شاندار اور تاریخی محلات کی فہرست جہاں صرف اینٹ اور پتھر نہیں بلکہ صدیوں کی تاریخ اور طاقت دفن ہے۔ اور سب سے پہلے چلتے ہیں اس محل کی طرف جہاں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ دولت اور پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی۔ ناظرین، دنیا کے سب سے شاندار اور قدیم محلات میں سے ایک برطانیہ کا ونڈسر کیسل۔ یہ قلعہ لگ بھگ 1000 سال پرانا ہے اور آج بھی برطانوی شاہی خاندان کی شان و شوکت کا زندہ ثبوت ہے۔ اب ذرا سوچئے، محمد بن سلمان جیسے شہزادے جن کے پاس کھربوں ڈالر کے تیل کے ذخائر ہیں، جن کی روزانہ کی کمائی بعض چھوٹے ممالک کے بجٹ سے زیادہ ہے، وہ بھی اگر چاہیں تو یہ محل نہیں خرید سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف پتھروں سے بنی ایک عمارت نہیں بلکہ ایک تاریخ ہے۔ اس کے ایک کمرے میں وہ خزانے موجود ہیں جو صدیوں پہلے برصغیر کے نوابوں اور راجاؤں سے لوٹ کر یہاں لائے گئے۔ سونا، جواہرات، نایاب تلواریں، قیمتی فرنیچر اور وہ سب کچھ جو ہمارے خطے کی پہچان ہوا کرتے تھے، آج اس قلعے کی دیواروں اور ہالز کی زینت ہیں۔ ونڈسر کیسل کے اسٹیٹس اپارٹمنٹ میں صرف ڈائننگ ٹیبل ہی کو دیکھ لیں، یہاں کھانے کے لیے خالص سونے اور چاندی کے برتن استعمال ہوتے ہیں، ایسے برتن جن کی قیمت میں ایک عام آدمی پوری زندگی گزار سکتا ہے۔ اور حال کی چھتوں پر جو فانوس جگمگا رہے ہیں وہ اتنے قیمتی ہیں کہ اگر محمد بن سلمان چاہیں تو اپنی تیل کی کمائی کا بڑا حصہ بھی لگا دیں، تب بھی انہیں یہ خزانے نہیں مل سکتے، کیونکہ یہ دولت نوٹوں سے نہیں خریدی گئی تھی، یہ طاقت کے زور پر نو آبادیاتی دور میں برِ صغیر سے لوٹی گئی تھی۔ اور آج برطانیہ اسے اپنے وقار اور سیاسی برتری کی علامت کے طور پر دنیا کو دکھاتا ہے۔ اس لیے چاہے محمد بن سلمان جتنی بھی دولت لے آئیں، یہ محل ان کے لیے صرف ایک خواب ہی رہے گا، کیونکہ کچھ چیزیں محض دولت سے نہیں ملتی بلکہ تاریخ کے فیصلوں سے لکھی جاتی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں آگے دوسرے محل کی طرف جو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ یہ ہے پیرس کے قریب واقع ورسائی کا عظیم محل، ایک ایسا شاہکار جس نے یورپ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ اسے محض رہائش کا کہنا ناانصافی ہوگی۔ یہ دراصل طاقت اور غرور کا وہ مظہر تھا جس نے بالآخر فرانسیسی انقلاب کو جنم دیا۔ تصور کریں، صرف اس ایک محل کی تعمیر پر اتنی دولت بہائی گئی کہ پورے فرانس کا خزانہ خالی ہو گیا۔ آج کے حساب سے اس کی لاگت 3 ارب ڈالر سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ محل کے اندر کا منظر کسی خواب سے کم نہیں۔ ہال آف میئرز یعنی وہ عظیم الشان کمرہ جس میں سینکڑوں آئینے نصب ہیں، ایسے آئینے جو اس دور میں غیر قانونی طریقے سے اٹلی سے منگوائے گئے تاکہ باقی یورپ کے بادشاہوں کو احساس دلایا جا سکے کہ فرانس سب سے برتر ہے۔ صرف فانوسوں میں 3000 موم بتیاں جلائی جاتی تھی اور انہیں بدلنے کے لیے خادم اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ باہر نکلے تو 200 ایکڑ پر پھیلے ہوئے باغات ہیں جہاں مصنوعی جھیلیں، پہاڑیاں اور فوارے اس طرح ترتیب دیے گئے کہ لگے جیسے فطرت ہی کو قید کر دیا گیا ہو۔ لیکن دوستو، یہ شان و شوکت عوام کی خون پسینے کی کمائی سے کھڑی کی گئی تھی۔ فرانس کے غریب روٹی کو ترس رہے تھے جبکہ بادشاہ اور ملکہ عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہی ظلم آخر کار انقلاب کی آگ میں جھلس گیا اور تاج و تخت ملیا میٹ ہو گئے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں محمد بن سلمان جیسے شہزادے بھی بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے پاس تیل کے ذخائر سے کمائی گئی کھربوں کی دولت ہے، لیکن وہ دولت بھی انہیں ورسائی کے اس وقار اور اس تاریخی ورثے تک نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ محلات صرف اینٹ اور پتھر نہیں بلکہ صدیوں کی سیاست، لوٹ مار اور تاریخ کی وہ داستانیں ہیں جنہیں نوٹوں کے اس ڈھیر سے نہیں خریدا جا سکتا۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں تیسرے محل کی طرف اور یہ ہے توپ کیپی پیلس، استنبول کے دل میں واقع وہ مقام جہاں 4 صدیوں تک دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے سلطان
حکومت کرتے رہے۔ باہر سے یہ محل شاید ایک قلعہ لگے، لیکن اندر داخل ہوتے تو یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی اور ہی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ شاہی دربار کے عظیم ہالز، قیمتی قالینوں سے اٹھی ہوئی دیواریں اور سونے سے جڑی چھتیں، ہر کمرہ طاقت اور جلال کا اعلان کرتا ہے۔ مگر اس محل کا سب سے پرکشش حصہ وہ تھا جسے حرم کہا جاتا تھا، جہاں سلطنت کی بیگمات، کنیزیں اور خادمائیں رہتی تھی۔ یہ دنیا عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ صرف شاہی خاندان کے لیے مخصوص تھی، جہاں ہر لمحہ سازشیں، عشق اور اقتدار کی جنگیں لگی رہتی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ رازدار جگہ تھی اس محل کے تہہ خانے۔ ان میں خزانے بھرے ہوتے، سونے کے برتن، جواہرات سے جڑے ہتھیار اور ایسے نایاب نوادرات جنہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ دنیاوی چیزیں نہیں بلکہ کہانیوں کے جادوئی سامان ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ان تہہ خانوں کی سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ بغیر اجازت یہاں جھانکنا بھی موت کو دعوت دینا تھا۔ محمد بن سلمان کی تیل کی دولت اگر آج اس محل کے مقابلے میں رکھی جائے تو شاید اس کا تیل لمحوں میں بہہ جائے، لیکن توپ کپی پیلس کی تاریخ، اس خزانے اور اس کے اسرار اب بھی قائم ہے۔ یہ محل صرف عیاشی کی علامت نہیں بلکہ اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ اقتدار کے کمرے ہمیشہ روشنی میں نہیں بلکہ اندھیروں اور رازوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب باری آتی ہے اس محل کی جو اکثر سوشل میڈیا پر سر فہرست رہتا ہے اور جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ ہے برونائی کا استانہ نور الایمان پیلس، ایک ایسا شاہکار جو رہائش کا کم اور پورا شہر زیادہ لگتا ہے۔ ذرا سوچئے، $3.5 ارب سے زائد کی مالیت والا یہ محل دنیا کا سب سے بڑا رہائشی محل مانا جاتا ہے۔ 2 ملین مربع فٹ سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا یہ محل ایسا ہے کہ کوئی اسے محض ایک گھر نہیں بلکہ ایک الگ دنیا قرار دیتا ہے۔ اس محل میں 1788 کمرے اور 257 باتھ رومز ہیں۔ ہر کمرہ اپنی جگہ پر ایک عجائب گھر سا ہے، کہیں سونے سے مزین چھتیں، کہیں ہیرے اور نیلم سے جڑے فانوس اور کہیں نایاب پہاڑوں سے لایا گیا ماربل۔ لیکن اصل جادو اس کے اندر جھلکتا ہے، سلطان برونائی کی گاڑیوں کی سلیکشن۔ جی ہاں، دنیا کی سب سے بڑی کار کلیکشن، جس میں 7000 سے زائد گاڑیاں کھڑی ہیں۔ رولز رائس، فراری، لیمبورگینی اور ان میں کچھ گاڑیاں خالص سونے کی بنی ہیں۔ یہ محض شو روم نہیں بلکہ طاقت اور دنیا کا وہ نمائش خانہ ہے جہاں ہر پہیہ چمکتی ہوئی سلطنت کا اعلان کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محل کے فانوس عام کرسٹل سے نہیں بلکہ ہیرے اور زمرد سے جڑے ہوئے ہیں۔ غسل خانے ایسے سنگ مرمر سے تراشے گئے ہیں جو دنیا کے سب سے نایاب پہاڑوں سے لائے گئے، اور سیکیورٹی اتنی سخت کہ اندر جانے والوں سے موبائل فون تک چھین لے جاتے ہیں۔ فوٹوگرافی سختی سے منع ہے اور مزدوروں سے زندگی بھر کے لیے خفیہ معاہدوں پر دستخط کروائے جاتے ہیں۔ استانہ نور الایمان دراصل صرف ایک گھر نہیں، یہ ایک اعلان ہے۔ اعلان اس بات کا کہ جب دولت انسان کے پاس بے حساب ہو تو وہ ایسی سلطنت کھڑی کر دیتا ہے کہ جو شہنشاہوں اور تاریخ دانوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن شاید یہی دولت کا لالچ سب دنیا کو حیران بھی کرتا ہے اور سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے کہ آخر انسان کو کب سکون ملتا ہے، دولت سے یا دل کی سادگی سے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ حیران کن محلات جنہیں محمد بن سلمان جیسے امیر ترین حکمران بھی نہیں خرید سکتے، کیونکہ کچھ چیزیں پیسے سے نہیں بلکہ تاریخ اور وراثت سے جڑی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ان محلات میں سے سب سے شاندار کون سا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔